میں ایک مشہور دائی تھی۔ ایک دن درد سے تڑپتی ہوئی عورت کا کیس کرنے گئی تو اس کی ساس فوراً مجھے دوسرے کمرے میں لے گئی اور میرے ہاتھ میں بہت سے نوٹ تھما کر بولی، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو کہنا مر گئی اور پیدا ہوتے ہی اس کو کسی اور کو دے دینا۔ لیکن میں اسے چھپا کر گھر لے آئی اور تہخانے میں رکھ دیا، اور اسی دن میرے بیٹے کی لاٹری میں 1 کروڑ کا انعام نکلا۔ میں بھاگتے ہوئے اس خوش قسمت بچی کو دودھ پلانے تہخانے گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں اب میرا نام راشدہ ہے۔ میں ایک مشہور دائی تھی، میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی بھی تھی۔ خیر سے بیٹی کو رخصت کر دیا تھا، شوہر اس دنیا سے جلد ہی چلا گیا تھا۔ اپنے ہنر کو اپنا کام بنا لیا، اور کچھ سالوں بعد میرا نام اتنا مشہور ہو گیا کہ اب لوگ دور دور سے میرے پاس کیس کروانے کے لیے آتے تھے۔ کچھ لوگ تو مجھے اپنے گھر بھی لے جاتے اور میں کام کیا کرتی۔ میرا بیٹا بے روزگار تھا، امیر ہونے کے شارٹ کٹ ڈھونڈتا رہتا تھا۔ میں اسے سمجھاتی تھی کہ ایسا نہیں ہوتا، محنت کرو، محنت سے ہی بندہ امیر ہو سکتا ہے، محنت کے بغیر کچھ بھی نہیں ملتا۔ محلے کی ایک عورت میرے پاس آئی اور مجھے ایک واقعہ سنایا۔ اس نے کہا کہ ایک عورت کو میں نے دیکھا ہے جس کے کاندھے پر ایک ایسا نشان ہے جو صرف اسی عورت کے کاندھے پر ہوتا ہے جو بہت زیادہ خوش قسمت ہوتی ہے۔ اس لڑکی کے بارے میں سارے محلے کو پتہ چل گیا تھا، اور پھر اس کے لیے رشتوں کی لائنیں لگ گئی۔ سچ میں صرف کہنے کی بات نہیں ہے، بلکہ سچ میں لائن لگ گئی تھی، اور پھر اس کے ماں باپ نے اس کی شادی سب سے امیر خاندان میں کروا دی۔ تمہیں تو پتہ ہے، جب کوئی ایسی عورت ہو، اس کی اگر کوئی اولاد بھی ہو، اس دنیا میں آ جائے تو وہ بھی اس جیسی خوش قسمت ہوتی ہے۔ جس گھر میں وہ اولاد ہو، اس گھر کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ یہ صرف کہانیوں میں ہوتا ہے۔ اگر اس کی شادی سب سے امیر خاندان میں کی ہے تو پھر اس میں اس کا کیا کمال، اس کی قسمت میں ایسا ہی لکھا تھا۔ وہ لوگ پہلے سے ہی امیر ہیں۔ کچھ دن کے بعد ان کی بہو کا کیس آیا۔ پہلے تو میں حیران ہوئی کہ اتنے امیر لوگ ہیں، بڑی سے بڑی ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں، لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ پرانے اور امیر لوگ ڈاکٹر سے زیادہ ہم جیسی دائی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ میں خوشی خوشی وہاں جانے کی تیاری کرنے لگی۔ جب میں وہاں گئی تو اس عورت کو پہلے سے ہی درد ہو رہا تھا، لیکن کچھ وقت باقی تھا۔ میں نے ان عورتوں کو کہا کہ آپ لوگ یہاں سے باہر چلی جائیں، لگتا ہے کہ وقت آنے والا ہے۔ اتنے میں اس عورت کی ساس مجھے ایک الگ کمرے میں لے گئی تھی۔ میں اس کی اس حرکت پر حیران ہوئی۔ پھر اس نے ایک نہایت ہی عجیب کام کیا۔ اس نے میری ہتھیلی پر 5,000 کے 10 نوٹ رکھ دیے۔ میں وہ پیسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس عورت نے کہا کہ میری بات غور سے سنو، اگر میری بہو کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو تم سب کو کہنا کہ بیٹی مر گئی ہے۔ بہو کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ تم اس بچی کو کسی اور کے حوالے کر دینا، کسی بے اولاد جوڑے کو دے دینا جن کے گھر میں اولاد نہ ہو، اور میں تمہیں اس کام کے پیسے دے رہی ہوں۔ لیکن اگر بیٹا پیدا ہو تو پھر اسے احتیاط سے باہر لے آنا، اور ہاں، سب سے پہلے میری گود میں دینا۔ میں نے کہا، آپ ایسا کیوں کروانا چاہتی ہیں؟ یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ آپ کی بہو کی پہلی اولاد ہے، اگر بیٹی ہو گئی تو کیا ہوا؟ اللہ آپ کو بیٹا بھی دے گا۔ تم سے جتنا کہا ہے اتنا کرو، لگتا ہے تم سمجھدار نہیں ہو۔ تم چاہو تو میں تمہیں بعد میں بہت کچھ دے دیا کروں گی، ابھی میرا یہ کام تمہیں کرنا ہی ہوگا۔ میں نے اس عورت سے کہا، ایسی بات نہیں ہے، وہ لوگ پہلے کروڑ پتی تھے، اب تو ارب پتی ہو گئے ہیں۔ میں نے بھی اصرار کیا کہ ایسا کچھ نہیں۔ اس نے کہا، ارے یہ ہمارے محلے کی ہی بات ہے، اس محلے کی جہاں تم پہلے رہتی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر میں تھوڑی حیران ہوئی، کیونکہ میں وہاں سب کو جانتی تھی۔ پھر اس نے مجھے اس لڑکی کے گھر والوں کے بارے میں بتایا تو میں ان کو واقعہ ہی جانتی تھی۔ وہ بیٹی ان کی 4 بیٹیوں کے بعد ہی پیدا ہوئی تھی۔ ایسی لڑکی کو
اپنی بہو کون نہیں بنانا چاہتا، لیکن میرا بیٹا ایک نمبر کا نکما تھا۔ اس نے پڑھائی بھی پوری نہیں کی اور کوئی کام بھی نہیں کرتا تھا۔ آج کل لوگ دائی سے زیادہ ڈاکٹر پر بھروسہ کرتے تھے۔ میرا کام بہت خراب چل رہا تھا۔ میں اپنے کام میں مصروف رہتی، مستقبل کے بارے میں پریشان ہوتی، کیونکہ بیٹی کی شادی تو کسی نہ کسی طرح میں نے کر دی تھی، لیکن اپنے بیٹے کے بارے میں بہت پریشان تھی۔ ایک دن اس نے مجھ سے ضد کر کے 50,000 روپے لیے۔ میں نے اسے کہا کہ میں آخری دفعہ تمہاری بات مان رہی ہوں، اس کے بعد تمہیں خود سے ہی اپنے پیسے کمانا ہوں گے۔ امی، آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ میں دوبارہ آپ سے 1 روپیہ بھی نہیں مانگوں گا۔ اچھا، تو پھر تم کیا کرو گے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میں کچھ بھی کروں گا، محنت مزدوری کر لوں گا، لیکن آپ پریشان نہ ہو، میں آپ سے 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا۔ جس دن تم نے محنت مزدوری کی وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میرے پاس بھی پیسے ختم ہو گئے تھے، میں بہت مجبور تھی۔ میرے گھر میں ایک تہخانہ تھا جس میں کچھ فالتو سامان پڑا تھا۔ میرے یہ دن آ گئے تھے کہ میں سوچنے لگی کہ اس کو بیچ کر کچھ پیسے کما لوں۔ ایک میرا بیٹا تھا جس کو کسی بات کی فکر ہی نہیں تھی۔ گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، راشن بھی ختم ہو چکا تھا۔ میں کافی پریشان تھی، کافی ہفتوں سے کوئی مریض بھی نہیں آیا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ میرے گھر میں بھی بھوک کے لالے پڑے ہوئے تھے، اتنا کہ میں گھر گھر جا کر اخبار بیچنے پر مجبور ہو چکی تھی۔ میں کچھ سوچنے لگی، پھر یہ کام کرنے کی حامی بھر لی۔ اگر بیٹا پیدا ہوا تو کیا آپ یہ پیسے واپس لے لیں گی؟ اس نے کہا کہ نہیں، بیٹا پیدا ہوا تو میں تمہیں اس سے زیادہ پیسے دوں گی۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اس عورت کے ہاں بیٹا ہی پیدا ہو جائے، مجھے یہ کام نہ کرنا پڑے اور مجھے مزید رقم بھی مل جائے۔ میں دعائیں کر رہی تھی، یہ میرے پیشے کا حصہ تھا کہ جب بیٹی پیدا ہوتی تو کچھ لوگ باقاعدہ رونا شروع کر دیتے، ماتم کرتے کہ ہمارے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن میرے 20 سال کے کام میں آج تک مجھے کسی نے ایسا کرنے کو نہیں کہا تھا۔ ایک دفعہ ایک عورت کے ہاں 7 بار بیٹی پیدا ہوئی، لیکن اس نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ اس بچی کو کسی بے اولاد جوڑے کو دے دینا۔ اس نے بھی اس کو دل سے لگایا تھا، وہاں بھی اس طرح کا کچھ نہیں تھا۔ شاید یہ بڑے لوگ تھے، تبھی مجھے بلایا تھا کہ مجھ سے کوئی کام کروا سکیں۔ میں نے دیکھا کہ اس گھر میں اس عورت کی اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی، بلکہ اس کے 5 بیٹے تھے، سارے ہی شادی شدہ تھے، اور یہ اس کی سب سے بڑے بیٹے کی بیوی تھی۔ اس کا نام مہرین تھا اور یہ نہایت ہی پیاری لڑکی تھی، بہت زیادہ تکلیف میں تھی۔ جب میں اس کے پاس موجود تھی وہاں پر اور کوئی بھی نہیں تھا، صرف میں ہی تھی۔ اس نے اچانک میرا ہاتھ تھام لیا اور کہا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ بولو، میں سن رہی ہوں۔ اس نے کہا، میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے۔ اس گھر میں میرے ساتھ ابھی وہ بول ہی رہی تھی، اس کے الفاظ پورے نہ ہو سکے۔ وہ شاید بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اس کی حالت نے اسے کوئی بات کرنے ہی نہیں دی۔ وہ درد کی شدت سے بہت زیادہ کرہا رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی اولاد پیدا ہوئی وہ بے ہوش ہو گئی، اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ میں نے اس کی بیٹی کو بالکل اسی طرح وہاں سے غائب کروا دیا جیسا کہ اس کی ساس نے کہا تھا، اور سب کو کہہ دیا کہ مری ہوئی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ مہرین کی حالت ٹھیک نہیں تھی، وہ نہ ہی بیٹی کو دیکھ سکی کیونکہ میں نے اسے وہاں سے غائب کر دیا، اور کہا کہ اس بچی کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، گھر نہیں رکھیں۔ میں اس بچی کو لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ میرے گھر کے راستے میں ایسی بہت سی جگہ تھی جہاں میں اس بچی کو رکھتی اور وہاں سے چپ چاپ جا سکتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں مانا۔ میں اسے اپنے گھر لے آئی، گھر کے تہھانے میں رکھ دیا۔ سوچنے لگی اس کا کیا کروں گی۔ میں اسے تہھانے میں چھوڑ کر خود اوپر آ گئی تھی، کیونکہ میں ایک بچے کو پالنے کی حالت میں بالکل بھی نہیں تھی۔
میرے گھر تو اپنے کھانے کے پیسے نہیں تھے۔ جو پیسے مجھے اس بچی کی دادی نے دیے تھے وہ کتنے دن چلتے۔ میرے سر پہ تو کرائے بھی منڈلا رہے تھے اور بجلی کے بل بھی دینے تھے۔ ایک بچے کو پالنے کے لیے ہزاروں روپے چاہیے ہوتے ہیں۔ بیٹا میرا کسی کام کا نہیں تھا کہ اس کے سہارے میں کچھ سوچ سکتی۔ بیٹی اپنے گھر میں مصروف تھی اور اللہ نے اسے اپنے بچے بھی دیے تھے۔ وہ ان کے ساتھ ہی پورا دن مصروف رہتی۔ میرے روزگار کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ بیٹھے بٹھائے میری آنکھ لگ گئی اور 2-4 گھنٹے گزر گئے۔ میرا بیٹا گھر آیا اور آتے ہی چلانے لگا۔ میرا دل بیٹھ گیا کہ یہ پھر کوئی نئی مصیبت کھڑی کر کے آیا ہے، کیونکہ اس کے یہی کام تھے۔ کبھی اس کے پیچھے پولیس پڑ جاتی تھی تو کبھی یہ کسی کا مقروض ہو جاتا تھا۔ لیکن آج اس کی حالت عجیب تھی۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا، لیکن وہ بہت ہنس بھی رہا تھا۔ اس کا منہ بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، کہیں کسی کو مار تو نہیں آئے؟ کیا بات ہے؟ کہیں تو نے نشہ تو نہیں کیا؟ میرے بیٹے، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اماں، آج جو بات ہے نا، اگر وہ تو سنے گی تو بھی حیران ہو جائے گی۔ میں نے تمہارے دیے ہوئے پیسوں سے لاٹری خریدی تھی۔ ہاں، تو اس میں کون سی نئی بات ہے؟ وہ تو ہر بار ہی لیتا ہے۔ ارے میری اماں، میری پیاری اماں، میری بات تو سن لے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے تیرے دیے ہوئے پیسوں سے لاٹری خریدی تھی، اور جانتی ہو میرا اس لاٹری میں انعام نکلا ہے، وہ بھی پورے 1 کروڑ کا۔ میں تو خود حیران تھی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ مجھے میرے بیٹے کی بات کا یقین نہیں آیا۔ پھر اس نے مجھے ثبوت بھی دکھایا۔ 5 منٹ تک تو میرا دماغ ہی سن ہو گیا۔ 1 کروڑ روپے تو ہم غریب لوگ ساری زندگی کما کر بھی جمع نہیں کر سکتے تھے۔ میرے دماغ میں اچانک کڑیاں جڑنے لگی۔ مجھے اس عورت کی بات یاد آئی جس نے کہا تھا کہ ایک لڑکی کی شادی ایسے گھر میں ہوئی ہے اور وہ لڑکی بہت خوش قسمت ہے۔ کہیں یہ لڑکی وہی تو نہیں تھی؟ تبھی وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، کیونکہ اگر یہ اسی لڑکی اسی کی بیٹی تھی تو پھر یہ بچی بھی بہت زیادہ خوش قسمت تھی۔ تبھی تو وہ ابھی میرے گھر میں آئی اور ساتھ ہی میرے بیٹے کی 1 کروڑ کی لاٹری نکل آئی۔ ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ تو اس لاٹری کے پیچھے ہزاروں روپے اڑا چکا تھا، لیکن آج تک اس کی لاٹری نہیں لگی تھی۔ میں فوراً تہانے کی طرف بھاگ گئی، اس بچی کو دودھ پلانے اور اٹھانے کے لیے، کیونکہ اگر میں 2-4 گھنٹے اور وہاں نہ جاتی تو وہ بچی مر جاتی۔ لیکن جب میں وہاں گئی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ بچی وہاں پر موجود نہیں تھی۔ میری حالت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ آخر وہ بچی گئی کہاں؟ وہاں سے کہاں جا سکتی تھی؟ وہ تو چھوٹی تھی۔ جب میں سو گئی تھی شاید تب سے اسے کوئی وہاں سے لے گیا تھا۔ اس کا مطلب کہ کوئی اور بھی جانتا تھا کہ یہ ایک خوش قسمت بچی ہے۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میرے بیٹے نے کہا کہ میری 1 کروڑ کی لاٹری نکلی ہے، اور اماں تو جانے کیا ڈھونڈتی پھر رہی ہے، وہ بھی اس تہانے میں۔ اب تجھے کچھ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، ہم نیا گھر لے لیں گے۔ ارے اپنا منہ بند کر بے وقوف، تو نہیں جانتا کہ کیا ہو گیا ہے۔ پھر مجھے میری اس پڑوسن کی بات یاد آئی، وہ بھی جانتی تھی اس عورت اور اس بچی کے بارے میں، کہیں وہ تو اسے اٹھا کر نہیں لے گئی۔ اس عورت کا کوئی بھروسہ بھی نہیں تھا، اس کا گھر میرے گھر کے پیچھے تھا۔ میں فوراً اس کے گھر کی طرف بھاگ گئی، لیکن اس کے گھر تو تالا لگا ہوا تھا۔ لیکن پھر میری آنکھوں نے کچھ دیکھا۔ گلی میں ایک عورت بہت بری سی چال چلتی آ رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں بھی کچھ ہے۔ اس نے خود کو کالی چادر سے ڈھانپ رکھا تھا۔ مجھے شک پڑا کہ ضرور اس نے اسی بچی کو اٹھایا ہے۔ میں اس کا پیچھا کرنے لگی۔ اس کی رفتار تیز قدم ہو گئی، لیکن جانے کیوں زیادہ تیز نہیں چل رہی تھی، جیسے بہت بیمار تھی۔ اس کے پیروں میں کوئی مسئلہ تھا۔ میں نے بآسانی اس کا راستہ روک لیا۔ اس نے اپنا چہرہ بھی چھپایا ہوا تھا۔
میں نے دیکھا اس کی گود میں وہی بچی تھی جو سکون سے سو رہی تھی۔ میں نے کہا تمہیں یہ بچی کہاں سے ملی ہے؟ یہ میری بیٹی ہے، لاؤ اسے مجھے دو۔ وہ عورت تیز اور غصیلی آواز میں بولی، یہ تمہاری بیٹی نہیں ہے، گھٹیا عورت، تم نے اسے مجھ سے چرایا ہے، جھوٹ بولا ہے کہ یہ مر گئی ہے، میری بچی زندہ ہے۔ تمہیں ایسا کرتے ذرا رحم نہیں آیا، ذرا شرم نہیں آئی؟ اس عورت کا اتنا کہنا تھا کہ میرا دل بیٹھ گیا۔ یہ عورت اس بچی کی ماں تھی، وہ مہرین تھی۔ اس نے نقاب ہٹایا تو میں حیران رہ گئی، جانے وہ کیسے یہاں تک پہنچی تھی۔ شاید اس نے ہماری باتیں سن لی تھی، لیکن اس کی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی۔ شاید اس کی ممتا کی طاقت تھی کہ وہ ایسی حالت میں بھی اپنی بچی بچانے کے لیے آ گئی تھی۔ مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، میرے الفاظ میری زبان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ تم ایک ماں ہو کر یہ کیسے کر سکتی ہو؟ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ تم نے میری بچی کو تہخانے میں پھینک دیا۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں اسی کو اٹھانے آ رہی تھی۔ اگر میں اس کو اٹھانے نہ آتی تو پھر میں یہاں تک کیسے پہنچتی؟ وہ اس لیے کہ شاید تم سب کچھ جان گئی ہو۔ میں نے کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے، لیکن یہ بات تمہاری ساس کو پتہ چل جائے تو پھر اسے اپنے گھر میں رکھنے نہیں دے گی۔ مہرین نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں اسے یہ بات بتانا چاہتی تھی کہ تمہاری ساس کو بیٹیوں سے نفرت ہے، اس کی اپنی بھی کوئی بیٹی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر اس بچی کو لے کر تم کہاں جاؤ گی؟ پھر اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ کب تک تم اس کو سنبھالتی پھرو گی؟ جیسے اس نے مجھے پیسے دیے اس کو کسی اور کو دینے کے لیے، وہ دوبارہ بھی کسی اور کو پیسے دے سکتی ہے۔ دیکھو، جب کوئی انسان بہت قریب ہوتا ہے تو اس کی ہزار مجبوریاں ہوتی ہیں، ہر انسان کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں بہت مجبور تھی، اسی لیے یہ کام کرنے پر راضی ہو گئی، لیکن میں اس کو کسی اور کے حوالے نہیں کر رہی تھی، بلکہ میں اس کو خود پالنا چاہتی تھی، اسی لیے اس کو ساتھ لے کر اپنے گھر آئی۔ میری بات سن کر مہرین گہری سوچ میں پڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بچی اس کے گھر میں محفوظ نہیں ہے۔ مہرین نے کہا کہ میں یہ تمہارے حوالے کر دوں گی، لیکن تمہیں اس کا خیال اپنی جان سے بڑھ کر رکھنا ہوگا، اور اس کے بعد جیسا میں تم سے کہوں گی ویسا ہی کرنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں تمہاری بات سمجھتی ہوں، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مہرین نے کہا میں تمہیں بتاؤں گی، میں تم سے رابطے میں رہوں گی۔ اس بچی کو تم اپنے پاس رکھو، اس کا بہت خیال رکھنا، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ میری تمہارے پاس امانت ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ تم اس کو یہ نہیں کہو گی کہ تم اس کی ماں ہو، بلکہ اس سے یہ کہو گی کہ اس کی ماں باہر کے ملک گئی ہے اور ایک دن واپس ضرور آئے گی۔ ان لوگوں نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے، میری بیٹی کو غائب کروانے کی کوشش کی، اب یہ میرے دشمن ہیں، میں ان سے بدلہ لوں گی۔ مہرین نے اس بچی کو گلے سے لگایا اور روتے ہوئے میرے حوالے کر دیا۔ اس نے کہا کہ اس کا بہت خیال رکھنا۔ میں نے کہا ایسا ہی ہوگا، تم فکر مت کرو۔ وہ چلی گئی، میں اس بچی کو لے کر گھر آ گئی۔ مہرین نے مجھے اس بچی کا نام فاطمہ رکھنے کو کہا۔ مہرین نے کہا کہ میں ان کے گھر کے سامنے والا گھر خرید لوں، میرے پاس پیسے بھی تھے، میں نے ایسا ہی کیا۔ میرے بیٹے نے آدھے پیسوں سے کاروبار شروع کیا۔ پتہ نہیں اس بچی کی وجہ سے تھا یا شاید ہماری قسمت جاگ گئی تھی کہ کاروبار دن رات ترقی کرنے لگا۔ مہرین کو جب موقع ملتا وہ اپنی بچی سے ملنے کے لیے میرے پاس آ جاتی۔ اس نے مجھے باتوں باتوں میں بتایا کہ میری ساس کی 5 بہویں ہیں، ان سب کے ہاں بیٹے ہیں۔ میری ساس مجھے اس لیے ناپسند کرتی ہے کیونکہ وہ ساری کی ساری بہویں اس کے اپنے خاندان سے ہیں، اور مجھے میرے شوہر نے خاندان کے باہر سے پسند کیا ہے۔ میری ساس مجھ پر الزام لگانا چاہتی تھی کہ میں بانجھ ہوں، لیکن میں بانجھ نہیں ہوں۔ جب اسے پتہ چلا تو اس کو بہت تکلیف ہوئی۔ اس نے میری اولاد کو اس لیے غائب کروانے کی کوشش کی تاکہ وہ یہ کہہ سکے کہ میرے ہاں اولاد تو ہوئی لیکن مری ہوئی۔
میں دوبارہ سے امید سے ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اس دفعہ بھی وہ کچھ ایسا ہی کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن اب میں بہت محتاط ہو گئی ہوں۔ میں نے مہرین سے کہا کہ وہ دوبارہ بھی مجھ سے ہی کیس کروائے گی۔ تم فکر نہیں کرو، میں اس دفعہ تمہارا ساتھ دوں گی۔ وہ مجھ سے گناہ کروانا چاہتی تھی اور میں گناہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب مہرین کی دوبارہ سے ڈیلیوری کا وقت آیا تو اس کی ساس نے مجھے ہی بلوایا اور اس دفعہ بھی مجھے یہی کہا کہ بیٹی ہوئی تو کہنا مری ہوئی ہے، اگر بیٹا ہوا تو پھر کیا کرنا ہے میں تمہیں بتاؤں گی۔ اس دفعہ مہرین کے ہاں بیٹا ہوا، لیکن یہ سن کر میں حیران رہ گئی کہ اس کی ساس نے کہا اس بچے کو بھی یہاں سے لے کر چلی جاؤ۔ اس کا مطلب کہ پچھلی دفعہ اس کی ساس نے بیٹے کو بچانے کی بات جو کی تھی وہ جھوٹ تھی۔ مہرین کی بات سچ تھی، وہ اس کے بچوں کو یہاں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ اس بار تو بیٹا پیدا ہوا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا تو آپ مجھے زیادہ پیسے دیں گی، پر بیٹے کی پیدائش پر بھی آپ ایسا کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ اس عورت نے کہا تم سے جتنا کہا جائے اتنا کرو، میں تمہیں پیسے دوں گی، لیکن اس بچے کو یہاں سے لے جاؤ، یہ بچہ مجھے نہیں چاہیے، یہ کسی کو دے دو۔ میں نے اس دفعہ بھی اس کی ساس سے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن میں جان بوجھ کر وہ بچہ مہرین کے شوہر اور باقی لوگوں کے سامنے لے کر گزری۔ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو بیٹا ہے تو مہرین کا شوہر خوشی سے نہال ہو گیا اور اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ مہرین کی ساس مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی، لیکن میں نے اسے کہا کہ مجھے راستے کا پتہ نہیں چلا اور وہ لوگ میرے سامنے آ کے اب اس میں میرا کیا قصور ہے، میں کیا کر سکتی ہوں؟ بہرحال میں نے مہرین کو سمجھا دیا کہ وہ دوبارہ بھی تمہارے بچے کو غائب کروانے کی کوشش کر سکتی ہے۔ میں نے مہرین سے کہا کہ وہ یہ بات اپنے شوہر کو کیوں نہیں بتاتی۔ اس کا کہنا تھا کہ میرے شوہر کو بھی بیٹیاں پسند نہیں ہیں۔ وقت اسی طرح گزرنے لگا۔ جب ہمارے پاس بہت زیادہ دولت ہو گئی تو میں نے یہ کام چھوڑ دیا۔ ایک دن مجھے مہرین کی ساس نے دیکھ لیا۔ اس کی طرح میں بھی بڑی گاڑی سے نکل رہی تھی، بڑے بنگلے میں رہتی تھی۔ اس کا کہنا تھا یہ سب کیسے ہو گیا؟ ہمارے گھر میں آ کر ہماری بہو کے کیس کرنے والی ایک معمولی دائی ہمارے گھر کے سامنے ایک بڑے بنگلے میں رہ رہی ہے۔ بھلا یہ سب کیسے ہو گیا؟ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، وہ ہکی بکی رہ گئی۔ میں نے کہا یہ تو قسمت کے کھیل ہیں، اب قسمت کب کیا کس کے ساتھ کر جائے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کچھ لوگوں کے گھر میں خزانہ ہوتا ہے لیکن وہ خزانے کی قدر نہیں کرتے، پورا دن روتے ہی رہتے ہیں۔ میرا اشارہ مہرین کی طرف تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ اس عورت نے کہا، لیکن میں نے کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ میں بہت زیادہ حیران تھی کہ وہ کیسی عورت ہے، صرف اس بات پر کہ اس کے بیٹے نے اس کی مرضی کے خلاف خاندان سے باہر شادی کر لی تھی۔ وہ کتنی جانوں کی دشمن بنی بیٹھی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور سوچا جانے اس کا انجام کیا ہوگا۔ وہ عورت 18 سال تک زندہ رہی، لیکن 18 سال بعد اس کی موت ہو گئی۔ مہرین نے اپنے دیور کے بیٹے سے فاطمہ کی شادی کروا دی اور یوں اس کی بیٹی اس کو واپس مل گئی۔ میں نے بھی اپنی طرف سے فاطمہ کو جو ماں بن کر پالا تھا رخصت کر دیا۔ وہ لڑکی واپس اپنی ماں کی آغوش میں چلی گئی۔ فاطمہ کو ہم نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ مہرین کی ساس بہت بری طرح مری تھی، وہ باتھ روم میں گرنے سے زخمی ہوئی۔ پھر ان کا آپریشن ہوا لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا۔ 7 مہینے تک وہ بستر پر پڑی رہی۔ اس کی اپنی لائی ہوئی بہوؤں نے بھی اس کی خدمت نہیں کی، بلکہ مہرین ہی اس کی خدمت کرتی رہی۔ بالآخر وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، بیٹیوں کی قدر کرنی چاہیے۔ جب اللہ پاک کسی سے بہت خوش ہوتا ہے تو اس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے
آپ اسے اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، تو ایک دن وہ آپ کا سہارا بنے گی۔ وہ آپ کے لیے اسی طرح سب کچھ کر سکے گی جس کی امید آپ بیٹے سے رکھتے ہیں۔ اب تو اس رویے کو چھوڑ دیں، بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھا جائے۔ اگر یہ کہانی پڑھ کر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ بیٹی بوجھ نہیں ہوتی، تو اس کہانی کو لکھنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی ہے؟ امید ہے کہ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اینڈ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔